سب سے پہلے جھوٹا دجال جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ مسیلمہ کذاب اس کا نام تھا۔ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس نے کہا جی میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے نبی پاک علیہ السلام کو خط بھیجا اور وہ کہنے لگا کہ یہ مسیلمہ رسول اللہ کا خط محمد رسول اللہ کی طرف، معاذ اللہ۔ اور اس نے خط کے اندر نبی پاک سے کہا کہ میں بھی چونکہ نبی ہوں، آپ بھی نبی ہیں، تو ایسا کریں آدھی زمین آپ لے لیں، آدھی زمین مجھے دے دیں۔ آدھی زمین کے اوپر حکمرانی آپ کریں، میں بھی نبی ہوں، اور آپ بھی نبی ہیں تو آدھی زمین کے اوپر حکمرانی آپ نے کرنی ہے۔ یہ خط لکھ کے اس نے نبی پاک کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ حضور نے جب وہ خط پڑھا نا تو حضور نے پھر اس خط کا جواب دیا۔ حضور نے فرمایا زمین تو ساری اللہ کی ہے، زمین تو ساری اللہ کی ہے، پر تو جھوٹا ہے، اللہ کا رسول تو میں، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، اللہ کا رسول تو۔ حضور نے اس کے اندر جھوٹا اور کذاب اس کو لکھا، اور لکھ کر حضور نے خط بند کیا۔ حضور اپنے صحابہ سے پوچھنے لگے ہاں بھائی کون دے کر آئے گا خط؟ اب وہاں پر اس کے اچھے خاصے مرید بھی اکٹھے ہو گئے تھے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہاں پر اس کے ماننے والے بھی کئی زیادہ تھے۔ اب کسی کو جا کر کہنا کہ بھئی تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، وہ آگے سے قتل بھی کر دے گا، وہ آگے سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا بتاؤ بھئی یہ خط کون لے کر جائے گا؟ تو صحابی رسول حضرت سیدنا حبیب بن زید، پتلا وجود، آپ کا کوئی زیادہ موٹے تازے نہیں، پتلا وجود ہے، کھجوریں کھا رہے تھے، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میری ذمہ داری لگائیں، میں دے کے آتا ہوں، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں، یا رسول اللہ آپ مجھے دے، میں دے کر آتا ہوں۔ اور کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں، تو کھجور کے کچھ ذرات منہ سے نکلے تو صحابہ کے کپڑوں پہ گرے، تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے بندے پہلے کھجوریں تو کھا لے، کھجور تو مکمل کر لے، پھر حضور سے بات کر لی۔ اللہ اکبر، صحابی رسول کا جذبہ عشق دیکھیں، حضور سے محبت دیکھیں۔ وہ کہنے لگے کھجور کھاتے کھاتے کسی اور کی ڈیوٹی لگ گئی تو، کھجور کھاتے کھاتے ذمہ داری کسی اور کی لگ گئی تو پھر میں کیا کروں گا؟ حضور مجھے دے، میں دے کر آتا ہوں۔ جناب خط لیا، مسیلمہ کذاب کے پاس چلے گئے، جا کر وہاں پہ نیزہ گاڑا اور یہ خط اس کو دیا، لو جی یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا ہے۔ اس نے جب خط دیکھا تو اس میں کذاب لکھا تھا۔ حضور نے فرمایا تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، اللہ کا نبی تو میں ہوں۔ آگ بگولا ہو گیا، غصے میں آ گیا، تلوار اٹھا لی، اور جناب حضرت حبیب بن زید سے کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ؟ اس نے کہا جی اتشہد انی رسول اللہ، کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ فرمانے لگے میں بہرا ہوں، تیری بات مجھے سمجھ کوئی نہیں آ رہی کیا کہہ رہا تھا۔ اس نے پھر دوسری بار سوال کیا اتشہد انی رسول اللہ، کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تیسری بار پھر یہی سوال کیا، کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو یار، سمجھ نہیں آ رہی، سنتا نہیں، مجھے سنائی نہیں دے رہا، کیا باتیں کر رہے ہو؟ پھر اس نے چوتھی بار کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہنے لگے ہاں دیتا ہوں۔ پھر اس نے پانچویں مرتبہ پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ ہاں دیتا ہوں۔ چھٹی مرتبہ پھر یہی پوچھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، میں اپنی بات کرتا ہوں تو کہتے ہو سنائی نہیں دیتا، حضور کی بات کرتا ہوں تو کہتے ہو ہاں۔ اللہ اکبر، جناب حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بات کرتا ہوں تو کہتے ہو سنائی نہیں دیتا، حضور کی بات کہتا ہوں تو فوراً ہاں کر دیتے ہو۔ جناب حبیب بن زید کہنے لگے ہم تو پیدا ہی حضور کے لیے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو بات بھی حضور کی سمجھ میں آتی ہے، اور کسی کی بات تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اسی کا ترجمہ، اسی بات کا ترجمہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا، فرمانے لگے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ جب یہ بات سنی تو اس نے تلوار چلائی اور ایک بازو کاٹ دیا۔ پھر اس نے پوچھا بتاؤ مجھ پر ایمان لے کر آتے ہو؟ کہ بڑا بے وقوف آدمی، سمجھایا تو ہے تجھے، ابھی تیری بات سمجھ نہیں آ رہی، تو ہاتھ کاٹ کے پوچھ رہا ہے، تجھے کہہ دیا ہے
وہ کہنے لگا اپنے پیچھے مڑ کر دیکھو حمایتی ایک بھی یہاں پہ نہیں کھڑا، کوئی بھی تمہیں بچانے کے لیے یہاں پہ، یہ سارے میرے حمایتی کھڑے ہیں، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ہاتھ بھی کاٹ دیا ہے۔ حضرت حبیب بن زید کہنے لگے اللہ نے مجھے 12 بچے عطا فرمائے۔ کتنے بچے؟ کچھ تو ایسے ہیں جو ابھی دودھ پیتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جنہیں ابھی چلنا بھی نہیں آیا، میں نے تو مڑ کے انہیں نہیں دیکھا، تیرے حمایتی دیکھنے، میں نے مڑ کے پیچھے اپنے بچوں کی طرح نہیں دیکھا، تیرے حمایتی دیکھنے، جو تو نے کرنا ہے کر لے، میں نے پھر بھی یہی کہنا ہے زمین و زمان، مکین و مکان۔ کہنے لگے ہمیں تو بات حضور کی سمجھ میں آتی ہے بس۔ اس نے تلوار کی دوسری ضرب لگائی، دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ اب دونوں بازو کٹ گیا۔ آپ صاحب باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، پر جو ہم کہہ رہے ہیں جی بازو کٹ گیا، جن کا کٹا تھا دونوں بازو کاٹ دیا، اب بازو کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسیلمہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پر جناب حبیب بن زید بالکل مطمئن کھڑے ہوئے۔ آپ کہتے ہیں میرا ابھی بھی موقف یہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، بس حضور کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ وہ اور آگ بگولا ہوا، اس نے آپ کی گردن اتار۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں پتہ چل گیا کہ ناموس رسالت کا پہرا دینے والا آج وہ شہید ہو گیا ہے، تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ اور دیکھیں سند کیا عطا فرمائے میرے محبوب نے۔ حضور فرمانے لگے اللہ نے میرے حبیب کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔